الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل جو بات چل رہی تھی بنی اسرائیل میں اور پھر وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر تھے انہوں نے جو باتیں کی تھیں ان کے متعلق تھی کہ کیا کیا برے جملے وہ کہتے رہے اور اللہ تعالی نے ان جملوں کا جواب کیا دیا اور آخر پر پہنچ کے یہ بتلایا کہ اچھا تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ حق اور باطل اسی طرح ہیں تو چلو پھر مباہلہ کر لو اور دونوں فریق اللہ سے دعا مانگ لیں کہ جہاں پر حق ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے. اور آیت نمبر 96 تک ہم پہنچے تھے. اب اس کے بعد 3 شبہات تھے جو اللہ کی توحید میں خدا کی وحدانیت میں ان کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے تھے. اور پہلا شبہ ان لوگوں کا یہ تھا کہ یہودیوں کو جب یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں تو جبریل علیہ السلام پر انہوں نے اشکال کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ وحی نہ لاتا اور اس کی بجائے کوئی اور فرشتہ وحی لے کے آتا تو بالکل ہم اس بات کو مانتے اور قائل ہوتے، لیکن جبریل کی اور ہماری پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے. اور اللہ تعالی نے ان کے اس پہلے شبے کا جواب بالکل 97 نمبر آیت جو ہے 97 اس کے بالکل پہلے حرف میں دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ قل من کان عدو لجبریل، اور ان سے پوچھئے کون ہے جو جبریل امین کا دشمن بنتا ہے. پہلا شبہ جو تھا ان کا کہ چونکہ جبریل توحید کو لانے میں آپ کے پاس ساتھ آپ کے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے تو اس لیے اگر یہ نہ لاتا تو ہم مانتے. اس کا جواب ہو گیا یہ. دوسرا شبہ ان کا یہ تھا، اب اللہ تعالی نے بلکہ یہ دیکھیے کہ ان کے اس شبہ کی تردید کرنا شروع کی اور اللہ تعالی نے مختلف جوابات اس کے دیے ہیں اور یہ بتلایا ہے کہ ان کا شبہ کوئی چیز نہیں ہے. اور تردید کی پہلی وجہ یہ بیان کی کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، یہ جو فَإِنَّهُ ہے یہ حقیقت میں اس شبہ کا پہلا جواب ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ جو دوسری وجہ ہے یہاں پہ مصدقا لما بین یدیہ، اس سے اس شبہ کا دوسرا جواب دیا. جیسے کہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ بات ایک کرتے ہیں اور اللہ اس کے 2 3 3 5 جوابات دیتے ہیں، تو شبہ انہوں نے ایک ظاہر کیا اور اللہ تعالی نے اس شبہ کا جواب دینا شروع کیا ہے اور یہ پھر مصدقا لما بین یدیہ جو ہے یہ دوسری وجہ اس کی بیان کر دی. تیسرا جواب دیا ہے وہدن، اور چوتھا جواب اس کے بعد دیا ہے وبشرا للمومنین، اور پھر من کان عدوا للہ. یہ جو ہے پانچواں جواب اللہ تعالی نے انہیں دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ تم جو اللہ کے فرشتوں سے عداوت اور دشمنی اختیار کر رہے ہو یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے بلکہ تمہیں یہ بہت مہنگی پڑے گی اور یہ کفر ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ پہلی زجر ہے ان کے لیے، ڈانٹ ہے. اور اس کی تشریح جب اصطلاحات پڑھائی تھیں اس وقت کر دی تھی نا.
تو اس لیے یہ پہلی ڈانٹ ہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے دوسری زجر، دوسری مرتبہ جو ڈانٹ انہیں پلائی ہے وہ اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے، اور ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب بھی کبھی کوئی وعدہ، کوئی اقرار، کوئی پیمان طے ہوگا. اور یہ دو چیزوں کے بعد پہلے شبہ کا جواب سمجھیے کہ ختم ہو گیا کہ اللہ تعالی نے 5 وجوہات اس کی بیان کی، اور 5 وجوہ بیان کرنے کے بعد 2 ڈانٹ انہیں زبردست پلائیں، اور یہ پہلے شبہ کا جواب ہوا. اب اس کے بعد ان کا دوسرا شبہ شروع ہوتا ہے، اور دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں، یہ جو ان کی حکومت قائم رہی ہے اور بادشاہت، یہ عیاذم باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. اس شرک کی وجہ سے مختلف منتر، جادو، ایسی چیزیں پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے. یہ ان کا دوسرا شبہ تھا، اور اس کو اللہ تعالی نے پھر یہاں سے رد کرنا شروع کیا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس رسول علیہ السلام آ گئے، جہاں پر 101 نمبر آیت ہے 101. اس کو آپ دیکھیے، یہاں سے اللہ تعالی نے ان کے اس شبے کا جواب دینا شروع کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے لے کر چلے گئے ہیں. سارا اس شبے کا جواب ہوتے ہوتے 103 نمبر آیت تک پہنچ گیا. 103 نمبر آیت تک یہ ایک ہی شبہ کا جواب چل رہا. یہاں تک سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد آگے بات کریں گے. تو پہلا شبہ یہ کہ جبریل امین وہ وحی لے کے نہ آتے، کوئی اور آتا تو ہم اس کو مان لیتے. دوسرا شبہ ان کا یہ تھا، اور اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ چیز حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے ساتھ ہے، اور وہ بھی جادو کرتے تھے، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے تھے، شرک کرتے تھے. یہ اس کا جواب اللہ نے دیا ہے، اور کمال کا جواب ہے. ایسا جواب ہے جو قیامت تک ثابت نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ایسا جواب ارشاد فرما سکتے تھے. قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے، ایک جگہ آپ سے عرض کریں گے. اور تیسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ اگر اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت ناجائز تھی تو کیوں اللہ تعالی نے ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو دنیا میں بھیجا، اور وہ دونوں بھی کیا کرتے تھے؟ یہ شرک سکھاتے تھے اور لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اس چیز کی. تو یہ شرک سکھاتے تھے، ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ جادو سکھاتے تھے، تو اللہ کے علاوہ غیر کو پکارنا شرک اس میں شامل تھا. تو یہ فرشتے شرک کی تعلیم دینے کیوں آئے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ شرک کرنا، جسے تم مسلمان شرک کہتے ہو، یہ اللہ کے ساتھ جائز ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ 3 شبہات تھے، اور تینوں کا جواب اللہ تعالی نے اس پورے رکوع میں دیا ہے. جبریل امین سے بات شروع کی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اسی نسبت سے، اسی جگہ سے آیا ہے. اب آپ اسے دیکھیے کہ اللہ تعالی نے ارشاد کیا فرمایا ہے. ارشاد یہ ہوا ہے کہ جبریل امین کے بارے میں یہ اس شبے کا اظہار کرتے ہیں کہ جبریل جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے. اور دشمنی وہ اس وجہ سے بھی کہتے تھے کہ حضرت مریم کے متعلق ان کا خیال جو کچھ بھی تھا یہودیوں کا، اسی وجہ سے وہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی بھی عزت اور احترام نہیں کرتے تھے. اور چونکہ حضرت مریم کے سامنے آئے تھے جبریل امین، اور قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے کہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ان کے سامنے آئے ایک بھلے چنگے مرد کی صورت میں. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے. اس وجہ سے یہودی یہ سمجھتے تھے، پتہ انہیں بھی تھا لیکن دل میں شرارت بھری ہوئی تھی نا، تو اس شرارت کی وجہ سے خام خواہ کے اعتراضات کرتے تھے. تو اس وجہ سے بھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی جبریل امین کے ذریعے آنے لگی تو اس حسد میں اور اضافہ ہو گیا کہ یہ تو ہمارے لیے بہت ہی بڑے دشمن ہو گئے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے قل، آپ ارشاد فرمائیے
یہ پہلے شبے کا جواب دیا جا رہا ہے، من جو کوئی بھی، پہلے شبے کا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ من جو کوئی بھی، شرطیہ ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں کہ جو بھی اس امتحان میں فیل ہو گیا، یہی کہتا ہے ٹیچر کلاس میں، یہ کہتا ہے کہ جو بھی اس دفتر میں کام کرتا ہے، تو مراد تمام کے تمام ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ من شرطیہ ہے کہ جو کوئی بھی کان عدو لجبریل، وہ کیا ہوگا؟ جبریل امین کا دشمن ہوگا. فَإِنَّهُ، سو بلا شبہ یہ جبریل امین نزلہ، نازل کر رہے ہیں، نازل لے کے نازل ہوئے ہیں، آئے ہیں، علی قلبی کا، آپ کے دل پر. یہاں پر خبر محذوف ہے. یہ تو وہ کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں مفسرین، اور آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اس کا جواب یہاں کچھ نہیں ہوا. قل من کان عدو لجبریل، آپ ان سے پوچھئے من کان عدو لجبریل، جبریل امین کا کون دشمن بنتا ہے؟ جو کوئی بھی ہے. پھر آگے کیا ہوا؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، سو وہ تو آپ کے قلب مبارک پر قرآن کو لے کر نازل ہوئے ہیں. تو جواب کہاں گیا؟ قل من کان عدو لجبریل. اور آپ ان سے پوچھئے یا آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ جو کوئی بھی جبریل امین کا دشمن بنتا ہے، اس کا جواب مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں عبارت یہ ہو جائے گی کہ من کان عدو لجبریل، جو کوئی جبریل امین کا دشمن بنتا ہے، فلا انصاف لہو، وہ کوئی انصاف سے کام نہیں لیتا، وہ کوئی درست بات نہیں کرتا. جو کوئی بھی جبریل امین کا دشمن بنتا ہے وہ کوئی درست بات نہیں کرتا. اس سلسلے میں ایک اصول کی بات آپ سے ذکر کریں. قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی ایسے الفاظ آ جاتے ہیں، کل بھی متعدد مثالیں ہم نے آپ کو دی تھی کہ یہاں پر آگے اب فکرہ کیا بنے گا، تو مفسرین اس کو لکھتے ہیں. اور یہ ایسی چیز ہے جو ہر زمانے میں لوگوں کے ذہن میں آتی رہتی ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہاں پر یہ بنے گا. تو کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی عبارت آتی ہے تو وہ بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. مگر جب بھی کوئی ایسی چیز آ جائے تو اصول کی بات آپ سے عرض کریں، دو باتوں میں احتیاط کیجئے گا. ایک یہ بات کر لیجئے کہ جو خیال آپ کے ذہن میں آیا ہے اس کا پچھلے مفسرین میں سے کسی نے ذکر کیا ہے یا نہیں. 13ویں صدی تک یہ اختلافات تو اب 14ویں صدی میں آ کے پیدا ہوئے نا، اور 1300 سے پیچھے مسلمانوں میں اتفاق ہی تھا، اتحاد ہی تھا، اتنے فرقے نہیں بنے ہوئے تھے جتنے اب بظاہر نظر آتے ہیں. تو کیا ان صدیوں میں جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، کیا پچھلوں میں سے کوئی اس کا قائل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ جب آپ کو اپنی اس بات کی تائید مل جائے تو یہ ایک بڑا مرحلہ طے ہو گیا. اصول کی ایک بات یہ، اور دوسری اس کے بعد جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی غور کر لیجئے گا کہ کہیں جس مفسر کو آپ کوٹ کر رہے ہیں، جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، جس کی طرف آپ نے رجوع کیا ہے اور آپ کو اصل اس کی مل گئی ہے، اس کی مفردات میں سے تو نہیں ہے، اس کے تفردات میں سے تو نہیں. تفردات کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالعموم لوگوں کے ساتھ ہے. جب ان کا علم بڑھ جاتا ہے نا، بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی نئی بات ایک آدمی کہہ دیتا ہے، اور باقی جو امت میں اس کے معاصرین یا اس کے فوراً بعد آنے والے وہ کہتے ہیں کہ ان کا علم اپنی جگہ پہ مسلم، لیکن یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہ بات درست نہیں. اس کو کہتے ہیں تفردات. فرد کہتے ہیں نا اکیلے کو، ایک آدمی کو. تفردات کا مطلب کہ وہ اس رائے میں اکیلا ہے تو اس کے اپنے تفردات میں سے نہ ہو. اس سے بھی پچھلے مفسرین کو دیکھ لیں. مثلا آپ نے 10ویں صدی کے ایک مفسر کو دیکھا اور یہ خیال آپ کے ذہن میں تھا کہ یہاں پر یہ بات ہوگی. اب وہاں سے آپ کو سند مل گئی،
تو آپ 10ویں کے بعد 11ویں صدی والوں کو بھی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کہیں اس مفسر پر اعتراض تو نہیں کیا. اور پھر اس سے زیادہ یہ کہ 9ویں اور 8ویں اور 7ویں اور 6ٹھی صدی میں دیکھ لیجئے کہ وہاں بھی یہ معانی آئے ہیں یا نہیں. اگر وہاں سے تائید مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ یہ توافق ہو گیا. جو چیز آپ کے ذہن میں آئی وہ پچھلوں کے ذہن میں بھی آئی تھی اور اس کی سند مل گئی. اور پھر تیسری بات جو کرنے کی ہے وہ یہ کہ اس قول کو اپنی طرف منسوب کرنے کی بجائے آدمی انہی سے نقل کر دے کہ فلاں فلاں نے یہ لکھا ہے. عافیت اسی میں. تفردات ہر شخصیت کے ہوتے ہیں. ابن قیم رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی جس کو بعض معاملات میں ہم دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے وہ بڑھ گئے تھے بعض معاملات میں بعض چیزوں میں، اس کے باوجود اس آدمی کے ہاں تفردات ہیں. مثلا ابن قیم رحمت اللہ علیہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ دوزخ ہمیشہ نہیں رہے گی. یہ ان کا اپنا تفرد ہے. ان کے ساتھ ہیں 2-4 لوگ اور بھی، لیکن امت کبھی بھی اس پہ قائل نہیں رہی. ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے بعد کس صدی میں تھے ابن قیم؟ 8ویں صدی میں تھے. کیونکہ انتقال ہوا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا 728 میں، 661 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 728 میں انتقال ہوا ہے. اور ان کے بعد اسی صدی میں انتقال ہوا ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا. تو گویا یہ کہیے کہ 7ویں صدی میں ان کا وجود تھا اور 8ویں صدی اصل میں ان کے کام کی تھی، اسی میں ان کا انتقال ہوا. تو 8ویں صدی کے بعد جو آئے ہیں انہوں نے ابن قیم پہ تنقید کی ہے ان کے اس نظریے پہ. انہوں نے کہا یہ نظریہ ان کا اپنا تھا، بس اس کی اور تائید کہیں سے نہیں ہوتی. تو تفردات ہوا کرتے ہیں، ہر بڑے شخص کے ہوا کرتے ہیں، لیکن ان تفردات کی بنیاد پر نہ تو اس شخص کو رد کر دینا چاہیے اور نہ ہی ان کے تفردات کی بنیاد پر فتویٰ دے دینا چاہیے. کئی لوگوں کا قول آپ کو مل جائے گا کہ یاجوج اور ماجوج کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ روس والے ہیں. اس صدی میں بہت سے لوگوں نے لکھا کہ یاجوج اور ماجوج جن کا قرآن میں تذکرہ آتا ہے یہ روس والے ہیں اور چین والے ہیں، اور بعض نے جاپان والوں کے متعلق لکھ دیا. لیکن ہم سمجھتے ہیں جتنے بھی بڑے آدمی ہوں یہ ان کے تفردات میں سے ہے، یہ واحد ان کی آراء ہیں، باقی لوگوں کی آراء اس پر نہیں. تو اس لیے یہ اصول کی باتیں آپ سے عرض کر دی کہ جہاں بھی کوئی الفاظ، کوئی چیز، کوئی تفسیر ایسی ذہن میں آتی ہے کہ یہاں یہ ہونا چاہیے یا یہ ہوگی اس کی تفسیر، اس میں 2 احتیاطیں کر لی جائیں. ایک تو یہ کہ پیچھے دیکھ لیا جائے کہ کس نے لکھا ہے، اور یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ وہ چیز جو انہوں نے لکھی ہے وہ ان کے تفردات میں سے نہیں. اور پھر جب آدمی کو اطمینان ہو جائے تو اس کی نسبت انہی کی طرف کر دے کہ انہوں نے اس پہ یہ لکھا. اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان کچھ لوگوں کو رہنا چاہیے تاکہ آپ جانتے ہی ہیں جو اس کے بعد ہے. تو ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے قل من کان عدوا لجبریل، ان سے پوچھئے کون ہے جو جبریل امین کا دشمن ہے. ایک ترجمہ، اور ایک یہ کہ من کان عدوا لجبریل، جو کوئی بھی جبریل امین کا دشمن ہے وہ اس سے دشمنی کیسے اختیار کر سکتا ہے. فلا انصاف لہ، وہ کوئی صحیح بات نہیں کرتا. فانہ، بلا شک و شبہ اس کو، ہو کی ضمیر کدھر لوٹی؟ جبریل امین کی طرف. فانہ، سو بلا شک و شبہ وہ، اس کو نزل، اس کو یا اس نے نزلہ نازل کیا ہے، اس کو اس نے نازل کیا ہے جبریل امین نے. کیا چیز نازل کی ہے؟ ہو اس قرآن پاک کو، علی قلبی کا، آپ کے دل پر. یہاں اللہ تعالی مراد نہیں لیے جا سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جبریل امین کا تذکرہ چل رہا ہے نا، تو ہو کی ضمیر پہلی جبریل امین کی طرف لوٹی اور دوسری نزلہ القرآن، کہ جبریل امین اس قرآن کو لے کر نازل ہوئے علی قلبے کا، آپ کے قلب پر، باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے یا اللہ کے حکم سے. اذن جو ہے دونوں معنی میں عربی میں آتا ہے، حکم کے معنی میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اذن کے معنی میں بھی. تو یہ پہلا جواب دیا ہے کہ تم جو جبریل امین کے دشمن بن رہے ہو اور تم کہتے ہو کہ کوئی اور آتا تو وہ آ کیسے سکتا تھا. وہ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے قلب پر بھی جو نازل ہوا ہے باذن اللہ، یہ اللہ کا حکم تھا، اس وجہ سے وہ نازل ہوا ہے. اس کی اپنی کوئی اختیار کی بات تھوڑی ہی تھی.
تو اس سے دشمنی وہ در حقیقت مجھ سے دشمنی. مصدقاً، یہ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ تصدیق کرتا ہے لما بین یدیہ، جو کچھ کے سامنے ہے، جو کچھ کے اس کلام سے پہلے ہے. قرآن تصدیق کرتا ہے. یہ دوسری وجہ بیان فرمائی ہے کہ قرآن پاک تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو کچھ کہ اس سے پہلے ہے، یعنی تورات، انجیل وغیرہ. تیسری وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ وہ ہدن، اور قرآن ہدایت ہے. ہدن کا مطلب بڑی عظیم الشان شاہراہ ہے، بہت بڑی ہدایت ہے قرآن پاک. یہ ہدن کو آپ دیکھ لیجئے، تنوین سے ذکر کیا ہے، اور تنوین کئی جگہ پر کسی چیز کی عظمت کے لیے آتی ہے. ایک اور جگہ بھی آ رہی ہے، وہاں بھی آپ سے عرض کریں گے. تو ارشاد ہوا یہ کہ وہ ہدن، قرآن پاک کیا ہے؟ ہدایت ہے. یہ سب چیزیں ہدن، اور اس کے بعد جو آ رہا ہے نا بشرا، یہ دونوں لوٹ رہی ہیں مصدقن کی طرف. اور مصدق کون ہے؟ قرآن پاک. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لے کر اس کو، یعنی قرآن کو آپ کے دل پہ اللہ کی اجازت سے یا اللہ کے حکم سے نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں. اور قرآن یہی مصدق جو ہے، جو لفظ تھا، یہی ہدن بھی ہے اور یہی بشرا بھی ہے. بشرا کا مطلب بشارت دینے والا. یہ دونوں چیزیں للمومنین، ایمان والوں کے لیے ہیں. تو اس سے ایک تو جبریل امین کا اللہ کے ساتھ قرب کا پتہ چلا کہ اللہ کی اجازت، اللہ کا حکم، ایسا بڑا فرشتہ ہے وہ پاتا ہے اور پھر اللہ کی وحی لے کر نازل ہوتا ہے. تو اگر وہ امانت دار نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری وحی کا سلسلہ مشکوک ہو جاتا. اور دوسرے قرآن پاک کے متعلق اللہ تعالی نے کتنی چیزیں بیان کر دیں. اللہ نے فرمایا ایک تو ہم نے اسے نازل کیا، اور دوسرے ارشاد فرمایا کہ مصدق، قرآن جو ہے وہ تصدیق کرنے والی چیز ہے. پچھلی کتابوں کے متعلق وہ یہ نہیں کہتا کہ پچھلی کتابیں اللہ نے نازل نہیں کی. تیسری چیز بتا دی کہ ہدایت بھی ہے، اور چوتھی چیز یہ بتا دی کہ وہ بشارت ہے. کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. خاص طور پہ للمومنین کا ہے کہ ایمان والوں کے لیے قرآن بشارت ہے کہ قرآن جب سمجھ میں آ جائے گا اور قرآن پاک کو جب لوگ پڑھیں گے تو ان کی عملی زندگی کو تبدیل ہونا چاہیے. کیونکہ قرآن کی تعلیم اور اس کی سمجھ، اس کے بعد بھی انسان کی عملی زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ضرور ہے. وگرنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن کی سمجھ دے دیں اور پھر بھی اس کی زندگی جو ہے وہ عملی طور پہ درست ہو. آہستہ آہستہ جو کجی اور ٹیڑھا پن ہوتا ہے شخصیت میں، اور اللہ کی نافرمانی اور معصیت دھلتی چلی جاتی ہے، نکلتی چلی جاتی ہے. جتنا قرآن کا اثر شخصیت پہ بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا ہی قوی ہوتا جاتا ہے. ہدایت بھی فرمایا ہے اور بشرا بھی فرمایا ہے کہ ایمان والوں کے لیے بڑی بشارت کی چیز. بشارت اس اعتبار سے بھی ہے کہ آپ اس دنیا پر کبھی غور کریں، کون سی چیز ایسی ہے جس کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی خاص چیز ہے؟ ویسے تو سب چیزیں ہی اللہ کی ہیں، زمین و آسمان، پوری کائنات اسی مالک حقیقی کی ہے. لیکن بیت اللہ کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس جگہ پہ اس کی تجلیات پڑتی ہیں، خاص تعلق ہے اس جگہ کو اللہ سے اور اللہ کو اس جگہ سے، اسی لیے کہتے ہیں. لیکن اس کی تمام تر عزت، شرف اور بیت اللہ کے تقدس کے باوجود وہ حق تعالی شانہ سے یقیناً ایک الگ چیز. اللہ کا اس گھر سے کوئی دور دور کا ایسا تعلق نہیں ہے جیسے انسانوں کا اپنے گھروں سے تعلق ہوتا ہے. تو اس کی نسبت اللہ کی طرف جو ہم کرتے ہیں اس کی عزت اور شرف اور اس کی عظمت کی وجہ سے کرتے ہیں. وگرنہ اللہ کا کوئی حقیقی تعلق ایسا نہیں کہ اس گھر میں آتا ہو یا لیاذ باللہ انسانوں کی طرح کوئی اور معاملات. ایک چیز ہے بس، اور وہ قرآن ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے، اور اللہ کے صفات اس کی ذات کا عین بھی نہیں اور اس سے جدا بھی نہیں.
یہ کسی وقت بحث آ جائے گی، لیکن یہ کہ اللہ تعالی کا کلام بس ایک چیز ہے جو اس کائنات میں آئی ہے جس کا حقیقی تعلق اللہ سے۔ معتزلہ کا اور اہل سنت کا یہی جھگڑا رہا کہ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، مٹ جانے والی چیز ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی صفت کلام ہے۔ اگر ہم اس کے متعلق مان لیں کہ خدا کی صفت ختم ہو جانے والی چیز ہے، مٹ جانے والی چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی باقی صفات پر بھی یہی اعتراض آئے گا۔ تو ایک چیز ہے بس قرآن پاک، اور کتنے ایسے ہیں اس سے نیکسٹ سٹیپ میں آپ دیکھیں جنہیں بیت اللہ کے جانے کے لیے کتنا شوق، کتنا اشتیاق ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ مومن انسان کے دل میں ہوتا ہی ہے کہ خدا کے گھر میں موقع ملے تو حاضری دیں، اور وہ حالانکہ مجازی نسبت ہے، حقیقی نہیں۔ سمجھے آپ تمہاری بات کہ اللہ کا گھر حقیقت میں نہیں، اس گھر کی شرف اور عزت کے لیے ہم کہتے ہیں نا خدا کا گھر ہے، حقیقتاً تو اللہ ہر جگہ ہی ہے، اس کے شرف کے لیے کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم کتنے اشتیاق دل میں ہوتا ہے، اور یہ جو حقیقی خدا کی صفت ہر گھر میں موجود ہے اس کی طرف سے کتنی غفلت ہوتی۔ سمجھے آپ کہ جس گھر کی عزت اور عظمت ایک نسبت ہے، بس اس کے لیے کتنا شوق ہوتا ہے کہ جائیں، دیکھیں، حج ہو، عمرہ ہو، طواف ہو، حتیٰ کہ جو وہاں رہ چکے ہوتے ہیں، برس گزارے ہوئے ہوتے ہیں، اور حج اور عمرہ اور طواف کی سعادتیں اللہ نے ان کے مقدر میں کی ہوتی ہیں، اور ہر طرح سے نیکی اور خوبی کما کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے باوجود خدا کی اس صفت حقیقی کو، کلام کو وہ نہیں سمجھتے جو حقیقتاً ان کے گھر میں، ہر مسلمان کے گھر میں ہوتا ہے، اس کی طرف سے بے توجہی۔ سمجھے آپ؟ یہ ہے چیز۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن ہدایت بھی ہے اور عظیم الشان ہدایت ہے، وہ بشرا اور بہت بڑی بشارت ہے، للمومنین خاص طور سے ایمان والوں کے لیے تو بہت قابل قدر چیز ہے۔ اور پھر دیکھیے اس کے بعد 5ویں وجہ بیان کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں من کان عدوا للہ، جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہے، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکالا یا میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن۔ دیکھا، من کان عدوا للہ، جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ تعالی کا، یہ بھی من شرطیہ آ گیا نا، اور جواب اس کا نہیں دیا۔ یا تو بعض رات کا خیال یہ ہے کہ اس کا جواب آگے آیا ہے کہ اوپر والا من جو تھا، من کان عدوا لجبریل اور من کان عدوا للہ، جو کوئی بھی جبریل امین کا دشمن ہے، وہاں بھی جواب نہیں تھا، یہاں بھی جواب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ان دونوں کا تعلق آخری جملے سے بن جاتا ہے فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ تو پھر یوں تفسیر ہو جائے گی کہ من کان عدوا لجبریل ومن کان عدوا للہ فإن اللہ عدو للکافرین۔ سمجھے؟ جو کوئی بھی جبریل امین کا دشمن ہے اور جو کوئی اللہ کا دشمن ہے، اللہ سے سارے کافروں کا دشمن۔ وہ کہتے ہیں دو جگہ جواب نہیں دیا، لیکن یہ فإن اللہ جو ہے یہ ان دو من کا جواب آ گیا ہے، شرطیہ تھی اور جواب ان کا نہیں تھا۔ شرط کے بعد جواب بھی ہونا چاہیے کہ جو کوئی بھی، تو اب اس کے بعد کیا؟ جو کوئی بھی اس کمرے میں ہے، اس کے بعد کچھ ہونا چاہیے نا کہ کیا؟ جو کوئی اسکول میں پڑھتا ہے، اس کے بعد جواب ہونا چاہیے کہ کیا ہوگا پھر اس کا۔ تو کہتے ہیں دو جگہ پر جواب نہیں ہوا، تو یہ جو ہے نا فإن اللہ، یہ حقیقت میں دونوں جگہوں کا جواب ہو گیا۔ فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ان سارے کافروں کا دشمن۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، آپ دیکھیے اس آیت میں 4 مرتبہ واو کا لفظ آیا ہے۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی اللہ تعالی کا دشمن ہے، وملائکتہ یا اس کے فرشتوں کا، ورسلہ یا اس کے رسولوں کا، وجبریل یا جبریل امین کا، ومیکالا یا میکائیل کا۔ تو واو جو ہے وہ 4 مرتبہ آ گیا نا۔ اس واو کا ترجمہ
عام طور پہ مفسرین یا سے کرتے ہیں، اور سے نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اور سے کریں تو اس پہ شبہ یہ پڑتا ہے کہ جو کوئی اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا نہیں ہے تو پھر اللہ ایسے کافر کا دشمن بھی نہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو کوئی دشمن ہے اللہ تعالی کا نہیں، فرشتوں کا نہیں، کوئی بھی دو تین اس میں سے نکال دیں، رسولوں کا نہیں، جبریل اور میکائیل کا صرف، تو پھر بھی بات پوری نہیں بنتی. اس لیے وہ کہتے ہیں یہاں جو واو ہے 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یہ یا کے معنی میں لینا مناسب ہے کہ ان سب میں سے اللہ تعالی 1، فرشتے 2، رسول 3، جبریل 4، میکائیل 5 علیہ الصلوۃ والسلام، ان پانچوں میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے نا تو فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن. دیکھا آپ نے، اور کی بجائے وہ کہتے ہیں یا اس کا ترجمہ کیا جائے، یہ ہے نزاکت، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اسے سمجھنے کے لیے یہ ضروری. اسی لیے اساتذہ اتنی باریکی سے پڑھاتے تھے ایک ایک لفظ کا کہ یا اللہ کا دشمن ہے، یا وہ فرشتوں کا، یا رسولوں کا، یا جبریل کا، یا میکائیل کا، کسی کا بھی دشمن ہے، اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن. ممکن ہے 5 چیزیں جو گنی ہیں ان میں سے کوئی 2 کا دوست ہو، 3 کا دشمن ہو، 3 کا دوست ہو، 2 کا دشمن ہو. اللہ نے فرمایا کسی ایک سے بھی دشمنی ہے تو اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن. کتنی دقت نظر سے اور کتنا کچھ سوچ کے ان لوگوں نے قرآن پاک کے ترجمے اور یہ تفسیریں لکھی. ایک اور بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالی نے جبریل اور میکائیل کا ذکر خاص طور پہ کیوں کیا جب پہلے آ گیا کہ وہ ملائکت ہی. ہاں بلکہ ایک بات اور اس سے پہلے عرض کریں، ایک جواب تو یہ دیا تھا کہ من کان عدو لجبریل اور من کان عدو للہ فإن اللہ عدو للکافرین، یہ بھی بتایا تھا نا. ٹھیک ہے جی، اس کا ایک اور جواب بھی دیتے ہیں مفسرین. وہ کہتے ہیں جو دوسرا آیا ہے نا آیت نمبر 98 میں، من کان عدو للہ، جو کوئی بھی اللہ تعالی کا دشمن بنتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہیں پر آ جائے گا، من کان عدو للہ فہو کافر، جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہے وہ خود کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالی کے ساتھ دشمنی اور عداوت، اس کے بعد ایمان کیا اور باقی چیزیں کیا. یہ بھی ایک جواب دیا ہے. بہرحال اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جب یہ بات آ گئی کہ وہ ملائکت ہی، اور جو کوئی اس کے فرشتوں کا دشمن ہے یا فرشتوں کا، تو یہ خاص طور پہ جبریل اور میکائیل کو لائے کیوں؟ جبریل اور میکائیل کو ایک تو جواب دیتے ہیں اس لیے لائے کہ یہودیوں کا اعتراض اسی پہ تھا کہ جبریل کیوں لے کے آئے ہیں، میکائیل لے آتے. تو اللہ تعالی نے دونوں کا تذکرہ فرما دیا، دونوں کو الگ نہیں کیا کہ میکائیل فرشتہ ہو یا جبریل ہیں تو ہمارے ہی، بھیجتے تو ہم ہی ہیں. ہم نے جبریل امین کے ساتھ تعلق تشریع کا ہے، شریعت کا ہے، وحی کا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے کا، ہدایت کا. اور میکائیل کا تعلق اللہ تعالی کی کائنات کے ان امور سے ہیں جو تکوینیات سے تعلق رکھتی ہیں، بارشوں کا ہونا، بادلوں کا چلنا، روزی کی تقسیم ہونی، وہ جو تکوینی امور ہیں جس میں کافر مسلمان ساری دنیا شریک ہے، اس کا تعلق میکائیل سے. اس لیے یہ جو گمراہ مسلمان شرک کی چیزیں لکھتے ہیں، تعویذ کرتے ہیں، یا اس قسم کی حرکتیں بہت سے گمراہ کرتے ہیں، وہ میکائیل کا نام ضرور لکھتے ہیں، وہ اس فرشتے سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے تکوینیات کا، رزق کا، زندگی موت کا، رشتوں کا، اور روزی کا، اور نکاح کا، ان سب چیزوں کا اختیار اس فرشتے کو دے دیا ہے میکائیل کو. تو اس لیے ایسے تعویذ جو ہے نا، کہیں آپ پڑھنے میں دیکھیں گے تو اس کے ایک کونے پہ یا میکائیل بھی لکھا ہوا ملے گا، الیاذ باللہ. یہ شرک.
کیونککہ جادو ہوتا ہی ایسے کلمات سے. تو اعتراض یہ ہوا، اس کا جواب یہ ہوا کہ یہودی مانتے تھے میکائیل کو، اچھے الفاظ سے تذکرہ کرتے تھے، لیکن اللہ نے کہا جبرائیل ہو یا میکائیل ہیں تو دونوں ہمارے فرشتے، جو کوئی بھی کسی کا دشمن ہے ان میں سے کسی ایک کا بھی وہ اللہ کا دشمن ہے. اور دوسرا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ملائکت ہی کے باوجود جبریل اور میکائیل کا تذکرہ الگ سے کرنا یہ دلیل ہے ان کے خاص ہونے کی، کہ اللہ تعالی کو ان سے ایک خاص تعلق ہے، کہ ایک کو اللہ نے شریعت پہ لگا رکھا ہے کہ شرعی امور پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی اور دیگر امور، اور ایک کو اللہ نے تکوینیات پر لگا رکھا ہے. تو چونکہ دونوں کا تعلق ہے اس لیے دونوں کو الگ الگ کیا. یہ پہلے ملائکہ کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد جبریل اور میکائیل کا ان کی خصوصیت کی وجہ سے. اور اس کی ایک مثال آپ کو اس کو تشریح کو سمجھنا ہو تو سورہ رحمان میں ملے گی. 27ویں پارے میں سورہ رحمان آپ دیکھیے، وہاں پر یہ ہے. سورہ رحمان اور 27واں پارہ اور 27ویں پارے میں سورہ رحمان میں آیت نمبر آپ دیکھیے 68. نمبر آیت میں پیچھے سے ذکر چل رہا ہے جنت کا. 68 ملی؟ اچھا، پیچھے سے چل رہا ہے ذکر جنت کا کہ جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی. اس آیت میں فرماتے ہیں کہ فیہما، ان دونوں جنتوں میں فاکہۃن، فاکہہ پھل ہوں گے، بس کافی تھا. اور اس کے بعد فرمایا وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اور کھجوریں بھی ہوں گی اور انار بھی ہوں گے. تو جب یہ پہلے آگے آگے پھل ہوں گے تو پھلوں میں کھجوریں بھی شامل ہیں، انار بھی شامل ہے. اس کے باوجود ان دو کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے خصوصیت کی وجہ سے. یہ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ ان میں وہاں کیا خصوصیت ہوگی، تو جا کے پتا چلے گا. لیکن ارشاد فرمایا کہ نخل اور رمان خاص طور پر لے آئے ہیں، تو ان میں کوئی خاص چیز جنت میں ایسی ہوگی جو باقی پھلوں سے انہیں ممتاز کر دے گی. اسی طرح یہی صورتحال یہاں بھی ہے کہ بات ہو رہی ہے ملائکہ کی، اور اللہ تعالی نے جبریل اور میکائیل دو فرشتوں کو خاص طور پہ ذکر کر دیا کہ ان کے ساتھ اللہ تعالی نے امور وابستہ کر دیے تشریع کے اور تکوین کے. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن. سمجھ آئی بات؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، یہ پہلی ڈانٹ ہے جو انہیں پلائی جا رہی ہے کہ بلا شک و شبہ ہم نے نازل کیا ہے الیکا، آپ کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے آیاتن، نشانیاں، آیا کی جمع، بینات، بہت واضح کھلی ہوئی، بین جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، دیکھی جا سکتی ہیں. وما یکفر بہا، اور کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، کوئی اللہ کی ان نشانیوں سے انکار نہیں کرتا ان سے، الا الفاسقون، سوائے ان لوگوں کے جو فاسق ہیں. تو انکار اگر کرے گا تو پھر تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ لفظ یہی ہے نا کہ یکفر بہا، کہ کوئی اس سے کفر نہیں کرتا. تو جب کفر کرے گا تو ظاہر ہے کافر ہو جائے گا. پھر یہاں پر فاسق کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں فاسق سے مراد عقیدے کا فسق ہے، عمل کا نہیں. کیونکہ عمل میں فاسق ہونا، یہ پہلے پارے میں بھی ایک جگہ اسی بارے میں گزر چکا ہے کہ وہ تو ایسے جیسے کوئی انسان کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے تو عملاً فاسق ہو گیا نا. یہ عقیدے کا فسق ہے.
اس لیے کفر کے بعد فاسق کا لفظ لے آئے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں کئی جگہ فاسق کافر کے معنی میں آیا ہی ہے. تو جو آدمی عقیدے میں خدا کی مخالفت کرے اور ان چیزوں کی مخالفت کرے جو چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کے اس دنیا میں آئے ہیں، تو یہ فسق حقیقت میں کفر ہے. تو اس لیے پہلی ڈانٹ تو یہ انہیں پڑی کہ جو تم انکار کر رہے ہو فرشتوں کا کہ فلاں فرشتہ آتا اور فلاں نہ آتا، یہ تم در حقیقت کفر کر رہے ہو. دوسری بات دیکھیے، اوکلما، کیا ایسے نہیں ہے جب بھی احدو احدن کوئی وعدہ کیا ہے انہوں نے، نبذہ تو ڈال دیا ہے، فریق منہم ان میں سے ایک فریق نے چھوڑ دیا ہے اسے. نبذہ ڈالنا کسی چیز کا، کسی چیز کو پھینک دینا. تو نبذہ اس عہد کو، اس پیمان کو، اس وعدے کو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس نے پھینک دیا ہے. وعدہ کیا تھا اللہ کی اطاعت کا، توحید کا، رسالت کو ماننے کا، مگر یہ بنی اسرائیل والے یہ اس کو پھینکتے چلے گئے ہیں. ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، بل اکثرہم، بلکہ ان کی اکثریت ایسی ہے کہ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں رکھتے. یہاں پر ایمان مفسرین کہتے ہیں کہ لغت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اصطلاح کے معنی میں نہیں. ایک تو ہے اصطلاح ایمان کی، جس کی کچھ خاص چیزیں مراد ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان، فرشتوں پہ اور یہ ساری چیزیں. تو ایک تو وہ ہے جو اصطلاح میں جسے ہم ایمان اور کفر کہتے ہیں. ایک اس کا ظاہر ہے کہ لغوی معنی بھی کوئی ہوگا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر لغوی معنی مراد لیا گیا ہے کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں لا یؤمنون جو سرے سے اعتقاد رکھتے ہی نہیں ہیں، ہی کافر، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز ہے بھی یا نہیں ہے، مانتے ہی نہیں. ایک تو ہے لغت میں تو کوئی مانتا ہو نا کہ اللہ کو مانتا ہے، اور پھر اس کے بعد بحث ہو کہ رسولوں کو مانتا ہے نہیں مانتا، تقدیر کو مانتا ہے نہیں مانتا، پھر کوئی کفر اسلام کی بات ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وعدے کو ایسے بھول گئے ہیں، ایسے ڈال دیا انہوں نے، پھینک دیا ہے اسے، نبذہ پھینک دیا ہے اسے ان میں سے ایک گروہ نے. اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کا کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں، کہ آج کل کی دنیا میں زیادہ ہے، کوئی عقیدہ نہیں. ہر ایک سے پوچھتے پھرتے ہیں، کافر، عیسائی، یہودی، اور عقیدہ کوئی نہیں. آپ پوچھیں تو کہتا ہے میں کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتا. یہی ایک یہ ہے وہ چیز. وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اب ہے یہ دوسرے شبے کا جواب، اور تیسرے شبے کا جواب بھی اسی میں ہے. اور دوسرا شبہ ان کا کس پیغمبر علیہ السلام کے متعلق تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق. اور یہ ہے مشکل آیات ہیں، انہیں آپ سمجھیے گا، اور کافی مشکل ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے اس دوسرے شبے کا جواب. اور دوسرا شبہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام علیہ باللہ خود شرک کرتے تھے. یہ اتنے جری تھے اس باب میں کہ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے یہودی علماء تعجب سے بات کرتے تھے اور کہتے تھے وہ دیکھو سلیمان جو جادوگر تھا اور ایسی حرکتیں کرتا تھا، اس کو یہ پیغمبر مانتے ہیں، اس کی یہ تعریف کرتے ہیں. ان کے نزدیک اتنا مسلم امر تھا یہ کہ پوری قوم ان کی، وہ سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے، اسی لیے تو اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بن گئیں اور اسی لیے یہ سب کچھ ہوا. اور اللہ کا ایک خاص طریقہ ہے قرآن پاک پہ، اس پہ لکھنے والا کوئی لکھے تو پوری کتاب لکھ سکتا ہے کہ قرآن ہر اس چیز کی تردید کرتا ہے جو جھوٹ انبیاء علیہ السلام پر ہے، جو جھوٹے الزام لگاتے. قرآن کو بڑا اہتمام ہے اس چیز کا کہ کہ مشرک اقوام جو کچھ اللہ کے بارے میں الزامات لگاتی ہیں
اور کافر اور مشرک یہ سارے مل کے جو کچھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیتوں کو داغدار کرتے ہیں، اللہ بار بار اس کی تردید کرتا ہے، اور اکثر و بیشتر قرآن اس جرم کا ذکر نہیں کرتا، کیونکہ اس جھوٹ کو کیوں پھیلائیں، سمجھنے والا سمجھ جائے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی بچے نے کوئی ایسی بات کر دی، کام کر کے نہیں لایا، اب ٹیچر ساری کلاس کو کہتا ہے کہ جو بھی کام نہیں کر کے لائے گا نا آئندہ سے اسے یہ پنشمنٹ ملے گی، تو وہ اس بچے کا بھی ذکر نہیں ہوتا اور اس کی کئی مصلحتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالی ان جملوں کو نقل نہیں کرتا جو یہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اب تک بائبل بھری پڑی ہے کہ وہ ایسا شرک کرتے تھے، وہ ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، خدا نے ان الزامات کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ تعالی پر خود یہ لوگ جو الزام لگاتے تھے، خدا نے اس الزام کا ذکر نہیں کیا اور تردید کر دی ہے۔ مثلا سورہ قاف میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے 6 دن میں آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وما مسنا من لغوب، اور ہم تھکے نہیں۔ اب ایک آدمی پڑھ کے سوچتا ہے کہ یہ کون سوچ سکتا ہے کہ خدا تھک گیا تھا؟ کوئی فزیکل ورک تھوڑا ہی ہے، وہ تو اس ذات پاک نے ارادہ کیا اور بن گئے آسمان، اور ارادہ فرمایا تو زمینیں بن گئی، ختم ہوا قصہ۔ یہ جو ہے نا ہم تھکے نہیں، جہاں سے بائبل شروع ہوتی ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے، اور پھر وہ وہاں لکھتے ہیں کہ ہی ٹک ریسٹ 7th day، 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ یہ در حقیقت اس کا رد ہے کہ وما مسنا من لغوب، ہم تھکے نہیں کہ 7ویں دن ہمیں ریسٹ کرنا پڑتا۔ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہاں آپ دیکھیں گے ایک جملہ آتا ہے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان کے متعلق شبے کا جواب، اور دوسرا ان کا شبہ یہ کہ وہ جو 2 فرشتے نازل ہوئے تھے وہ بھی تو شرک کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے، اور ان کا الزام بھی آگے کو نقل ہوگا۔ تو دوسرے اور تیسرے شبے کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، ان یہودیوں کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا، 2 ترجمے، ایک تو رسول کو کر لیا جائے عام کہ کوئی بھی رسول آئے علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک کر لیا جائے کہ جب بھی رسول آئے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول ان کا لفظ جو ہے نا، اس میں اب سے عرض کیا تھا نا ایک اور لفظ بھی آ رہا ہے جس میں تنوین ہے اور اس کی عظمت، یہ اگر دیکھ لیا جائے کہ رسول سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اللہ نے انہیں تنوین سے ذکر کر دیا، نکرہ کے صیغے سے، یعنی ایسے عظیم رسول، ایسے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، لما جاءہم رسول من عند اللہ، جو اللہ کی طرف سے آئے۔ یہاں پر سارے قصے میں آگے 2 ترجمے بنتے چلے جائیں گے، ایک آپ کر لیجئے، ایک ہم کر لیتے، صحیح ہے؟ ہاں سارا بوجھ ہم پہ کیوں ڈالتے؟ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ یہ مان لیجئے کہ یہاں پہ رسول سے مراد، جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے، کوئی بھی رسول، ان یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کوئی بھی رسول آیا ہے تمہارے پاس، یعنی ماضی میں، اور ہم اسے حال لا رہے ہیں کہ یہ جو رسول آئے ہیں تمہارے پاس، لما جاءہم رسول، جب آ گئے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آئے کوئی بھی رسول تمہارے پاس، تو کوئی بھی کے الفاظ بڑھانے سے یہ رسول کا لفظ عام ہو گیا نا، کوئی بھی عام ہو گیا نا، اور اس رسول کے لفظ کو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک قرار دیں تو پھر یہ خاص ہو گیا، ٹھیک ہے جی، ہم اس سے ترجمہ کر لیتے ہیں حال سے۔ آپ اس کو ماضی کے متعلق دیکھتے چلے جائیے کہ آیات کس طرح فٹ بیٹھیں گی، ہیں دونوں مفسرین دونوں طرف۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب آئے ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ، اللہ کی جانب سے۔ کتنا خیال ہے اللہ کو کہ رسالت کے ساتھ فوراً اپنا ذکر کرتے ہیں، ہمارے پاس سے آئے تھے، ہم نے بھیجے تھے، کوئی خود بخود تھوڑے ہی آگے تھے۔ مصدقن، وہ تصدیق کرتے ہیں، اور آپ کہیں گے کہ تصدیق کرتے تھے،
ہم کہتے ہیں تصدیق کرتے ہیں لما معہم، اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، یعنی ان سے پہلے جو کتابیں آ چکی، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتے ہیں جو کچھ کے یہودیوں کے پاس ہے، یا یہ کہیے کہ بنی اسرائیل کے موجودہ جو لوگ ہیں ان کے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق کرتے ہیں. نبذ فریقم، تو نبذ ابھی ترجمہ کیا تھا نا، پھینک دیا، پھینک دیتے ہیں. فریقن، ان میں سے ایک گروہ، وہ کون سا گروہ ہے؟ من الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کہ کتاب دی گئی، جنہیں کتاب دی گئی، ان میں سے ایک گروہ، ایک پارٹی، ایک جتھا ایسا ہے جو پھینک دیتا ہے کس چیز کو؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو. تو اللہ کی کتاب سے مراد کہیں گے کہ تورات ہوئی، تو تورات کو وہ اللہ کی کتاب کو کہاں پھینک دیتے ہیں؟ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں. اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں. یہ دونوں یہودیوں کے متعلق آ سکتا ہے. اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، یا تو آپ کہہ لیجئے کہ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جنہیں بھی کتاب دی گئی تھی، یہودی اس کتاب کو پسے پشت پھینک دیتے تھے. یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی مراد ہیں تو وہ پھر تورات کو پسے پشت پھینک دیتے ہیں. یہ کتاب اللہ سے مراد تورات ہی لے لیجئے تو بھی دونوں طرف درست ہے کہ تورات کے بعد جو لوگ آئے ہیں انہوں نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت پھینک دیا، یہودیوں نے. اور ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاصرین ہیں یہ اس کتاب یعنی تورات کو پسے پشت پھینک رہے ہیں. لیکن پسے پشت پھینکنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا وراء ظہورہم. کوئی ظاہر ہے کہ تورات کو لے کے ایسے تو نہیں پھینک دیتا تھا نا اپنی پیٹھ کے پیچھے. مطلب یہ کہ عملاً انہوں نے چھوڑ دیا ہے تورات پر عمل کرنا. کیونکہ اگر کوئی آدمی اللہ کے کسی بھی کلام کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے توہین کی نیت سے تو ظاہر ہے وہ کفر ہے. مگر یہاں وہ مراد نہیں لی مفسرین نے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عملاً انہوں نے پسے پشت ڈال دیا ہے. اور حال مسلمانوں کا بھی کوئی اس سے مختلف تو نہیں. ایسے ہی ہے کہ عملی زندگی میں کسی سطح پہ بھی قرآن پاک کا نفاذ نہیں ہے، قرآن پاک کو نہیں جانتے. عمریں گزر جاتی ہیں اور قرآن کو نہیں سمجھتے، اور عام رعایا قرآن کو سمجھتی نہیں، اور جلوس نکلتے ہیں کہ قرآن ہم پہ نافذ کرو، خلافت ہو، یہ چیزیں ہوں. بھئی جو تمہارے اپنے بس کی بات ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنا، اسے کیوں نہیں تم پہلے سمجھتے؟ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی امیر المومنین ہو اور ہر گھر میں جا کر دستک دے کے کہیں کہ بھئی قرآن پڑھا کرو. حتیٰ کہ عرب نہیں پڑھتے قرآن پاک. ان عربوں سے پوچھیں، ان کے گھروں میں نازل ہونے والی چیز ہے، ان کی بستیوں ہی میں نازل ہوئی ہے، اور زبان بھی ان کے لیے آسان ہے. اس کے باوجود قرآن پاک کے پڑھنے سے تفسیر سے بالکل آ رہی ہیں. اسی لیے خدا کے غضب کا جو کوڑا ان پہ برستا ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ خدا کی کتاب کو یہ ہے کتاب اللہ وراء ظہورہم پسے پشت پھینکا ہوا ہے. اور لڑائی میں تیز، ہر چیز میں، عقیدے کی بحث لے لو، فلاں بحث لے لو، ایک لفظ کوئی کہہ دے تو اس پہ پوری عرب دنیا مچل جاتی ہے کہ فلاں مقرر نے فلاں لفظ کہا تھا، اس کا یہ مطلب نکل آیا تھا. اور اللہ کی کتاب اس کو نہیں پڑھنا. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ نے فرمایا ہے کہ یہودی یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ خدا کی کتاب کو انہوں نے اٹھا کر اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی عملاً چھوڑ دیا ہے. اور یہی حال ان کا بھی، مسلمانوں کا بھی اور عربوں کا خاص طور پہ، کہ اللہ کی کتاب کو بالکل ایک طرف اٹھا کر رکھ دیا ہے، گویا اس کتاب سے کوئی ان کا منہ نہیں، واسطہ نہیں رکھا. کأنہم لا یعلمون، اور ایسے ہو گئے ہیں گویا کہ یہ جاہل ہیں، انہیں علم نہیں ہے. لا یعلمون، علم نہیں. یہاں اللہ نے یہودیوں کو جاہلوں سے تشبیہ دی ہے
کأنہم یہ ایسے ہو گئے ہیں گویا کہ لا یعلمون یہ کچھ نہیں جانتے. تو جہالت اس لیے ارشاد فرمائی گئی ہے کہ خدا کی کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. جب خدا کی کتاب کو چھوڑا تو جاہل ہو گئے نا. اس سے معلوم ہوتا ہے انسان کتنی ڈگریاں لے لے اور کتنا ہی علم حاصل کر لے اور ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کو پڑھا کے وہ چاند تک اور مریخ تک پہنچ جائے، حتیٰ کہ سورج کو فرض کر لیجئے کسی دن فتح کر لیا جا کے، اور اگر اس حقیقی علم کو نہیں پڑھا جو حقیقتاً علم ہے، تو پھر جہالت کے شعبوں میں ہی ترقی ہوئی، علم کے شعبوں میں ترقی نہ ہوئی. علم اللہ نے قرار دیا ہے اپنی ذات پاک کی معرفت کو. اللہ کی معرفت کسی انسان کو اگر نصیب ہے نا تو بہت بڑا مقام ہے اس کا، بڑا ٹھکانہ ہے اس کا. اس لیے ارشاد فرمایا کہ کأنہم لا یعلمون، یہ ایسے ہو گئے ہیں جیسے یہ جانتے ہی نہیں، جیسے جاہل ہیں، علم نہیں رکھتے. کرنی چاہیے تورات کی بھی، بائبل کی بھی، اس لیے کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو اللہ کے کلام کا حصہ ہے، تعظیم اس کی بھی کرنی چاہیے. تو یہودیوں کو بتایا کہ لا یعلمون، جانتے نہیں. واتبعوا، یہ ہیں مشکل چیزیں، ذرا دیکھیے گا. واتبعوا، اور پیروی کرتے ہیں. کون؟ یہ کون پیروی کرتے ہیں؟ یہ اوپر جو ہے نا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. واتبعوا یہ انہی سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، یہ آگے جہاں عبارت اس کی گنجلک ہو جاتی ہے نا وہاں یہ چیزیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی. واتبعوا پیروی کرتے ہیں. یہ واتبعوا کا عطف یعنی اس کا تعلق کہاں جا کے بنتا ہے؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون واتبعوا، انہوں نے پیروی کی جنہوں نے اپنی کتاب کو، اللہ کی کتاب یعنی تورات کو پسے پشت پھینک دیا تھا. وہ فریق ہے، وہ گروہ ہے جو پیروی کرتا ہے. کس چیز کی پیروی کرتا ہے؟ ما تتلو، جو کچھ کے پڑھی تھیں الشیاطین، شیطانوں نے، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت میں. اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں ان چیزوں کی جو چیز حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں پڑھی تھی اس وقت کے شیطانوں نے. آپ یہ ترجمہ کریں گے، اور ایک ترجمہ ہم یہ کر لیں گے کہ واتبعوا، یہ جو آج یہودی آپ کے ہم اثر ہیں، یہ بنی اسرائیل والے، یہ پیروی کرتے ہیں ما تتلو الشیاطین، جو کچھ شیاطین نے منتر پڑے تھے علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت میں. یعنی آپ یہ کہیں گے کہ یہودی اس وقت جادوگر تھے، جادو کرتے رہے. ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں اس کے مطابق یہ ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معاصر جو یہودی ہیں یہ اب تک انہی حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں اور جادو کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ اور دونوں ٹھیک. واتبعوا ما تتلو الشیاطین، شیاطین سے کیا مراد ہے؟ شیاطین سے مراد جن اور انسان دونوں لیے جا سکتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جنات جو تھے وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے اور سکھاتے تھے ان چیزوں کو. تو جو شدید جادو تھا جنات کے ذریعے ہوتا تھا وہ مراد ہے، اور انسان بھی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین یہودی تھے نا، جو بھی بنی اسرائیل کے بچے کچے لوگ تھے یہودی جو تھے وہ مراد ہیں یہاں پر کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کے دور میں، وہ لوگ جادو کرتے ہیں. تو اللہ نے گویا انہیں شیاطین قرار دیا. تو انسان اور جنات دونوں ہو سکتے ہیں. لیکن یہ دیکھیے گا کہ متکلمین جو تھے نا معتزلہ کے، وہ اس آیت پر پہنچ کے بڑا زور لگاتے ہیں کہ شیاطین سے مراد وہ یہودی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر ہیں. کہتے اور بھی مفسرین یہی ہیں، لیکن معتزلہ اس لیے زور لگاتے ہیں کہ جنات کو وہ مانتے نہیں حقیقت میں، وہ کہتے ہیں ان کا وجود ہی نہیں ہے.
تو یہاں پہنچ کر وہ دوسری رائے بھی لکھ دیں کہ اس سے مراد شیاطین بھی ہو سکتے، شیاطین سے مراد جنات بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کے اپنے عقیدے پہ زد پڑتی ہے، تو اس لیے وہ یہاں زور لگاتے ہیں۔ اہل سنت نے دونوں چیزیں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیاطین سے مراد یہودی بھی ہو سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر، اور اس کے ساتھ ساتھ شیاطین سے مراد جنات بھی ہو سکتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ملک میں ان کی حکومت میں تھے۔ جنات کو ماننا اور جن کا قائل ہونا یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ضروری ہے۔ ان کے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ جنات اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، لیکن بہرحال ان کا وجود ہے، کیونکہ اگر نہیں مانے گا کوئی تو قرآن پاک کی کئی آیات ہیں، احادیث ہیں جن میں بہرحال جنات کا ذکر ہے، پھر ان احادیث اور ان آیات کو کیا کرے گا؟ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ پر اسے اپنے فتاوا میں بھی اور کتابوں میں بھی اہل سنت کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ جنات کے وجود کے قائل کہ جنات کا وجود ہے، اور کسی خاص انسان پہ اس پہ جنات آتے ہیں یا نہیں آتے، اس کا چاہے کوئی انکار کرے اور چاہے کوئی اقرار کرے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر ان جنات کا وجود ماننا ضروری ہے کہ وہ ہے۔ اچھا، ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، جو کچھ پڑھا تھا، تتلو کا یہ جو لفظ ہے نا، ہر جگہ تلاوت کے معنی میں نہیں آتا، کہیں کہیں اتباع کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، پیچھے چلنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ آئے گی ایک جگہ، ہم آپ سے عرض کریں گے، اس لیے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو پڑھی جاتی تھی، شیطان پڑھتے تھے، پڑھی نہیں جاتی تھی بلکہ شیاطین پڑھتے تھے۔ علی ملک سلیمان، علی بمانا فی، یہ حروف جارہ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں۔ فی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، ایک جگہ آیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، وہ داخل ہوئے شہر میں علی حین غفلت، علی حین غفلت، اور وہ اس وقت شہر میں داخل ہوئے جب لوگ جو تھے وہ غفلت کے اوپر تھے، غفلت کے اوپر مطلب سوئے ہوئے تھے، نیند کے اوپر تھے، تو وہاں مراد ہے نیند میں تھے۔ اسی طرح علا جو یہاں پر لفظ ہے یہ فی کے معنی میں کہ شیاطین جو کچھ جنات پڑھتے تھے علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت میں۔ وما کفر سلیمان، اور ہرگز کفر نہیں کیا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے، ولکن الشیاطین کفروا، اور کفر کیا کنہوں نے؟ شیاطین نے۔ ما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ تین باتیں یہاں بتانی ہیں آپ کو، ہیں تو بہت سی مگر تین بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں پہنچ کے وہی بات آتی ہے نا کہ اچانک آدمی حیران ہوتا ہے پڑھ کے کہ وہاں کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، تو یہ کون کہتا ہے کفر کیا؟ اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ سادہ ترجمہ اگر پڑھ رہے ہوں کبھی بھی تو یہاں پہنچ کے ایک دم کھٹک جاتا ہے آدمی کہ اللہ کہتے ہیں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر نہیں کیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ اپنے کسی بہت ہی مقرب بندے اور بہت ہی قریبی کے متعلق یہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا فرما بردار ہے اور یہ ہماری جو ہدایات ہیں ان پہ عمل کرتا ہے اور ٹھیک ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو سننے والا یہ سوچتا ہے کہ آخر وجہ کیا پیش آ گئی۔ ایسے ہی ہے جیسے آج کل کے دور میں بش صاحب یہ کہنے لگے کہ ڈک چینی پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یہ جو پالیسیز ہیں ہماری اوبے کرتا ہے یہ، تو ساری دنیا میں یہ بات آ جائے کہ یہ بات نکلی آخر کیوں ہے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہوگی، کچھ تو ہوگا۔ اس لیے یہاں پر پہنچ کے ایسے ہی کھٹکا پیدا ہوتا ہے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر نہیں کیا۔ یہ ہے در حقیقت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیات پر جو الزامات لگتے تھے انہیں دھونے کی بات۔ اب ذکر نہیں کیا کہ کس نے کہا ہے، لیکن اللہ نے صاف کہہ دیا کہ انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا، کیونکہ تورات اب بھی بائبل بھری پڑی ہے اس بات سے، اور اسے پڑھ کے تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے۔
کہ وہ جادو کے زور پہ کیا کیا حرکتیں کرتے تھے. اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. آپ کبھی بائبل کو پڑھیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا اس مقام کا کہ اللہ نے کیوں کہا. یہ چیزیں پڑھنا ضروری ہیں. قرآن پاک کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس کے لیے بائبل پڑھیے. جب قرآن سمجھ جائیں تو بائبل پڑھنی چاہیے تاکہ پتا چلے اللہ نے کن چیزوں کی نفی کی ہے, کن چیزوں کے متعلق کہا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے پچھلے حضرات جو تھے نا وہ اس بات پر زور دیتے تھے, توجہ دلاتے تھے. ایک پادری دلی میں آئے اور شاہ عالم بادشاہ کا دور تھا اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک پہ بحث کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں. شاہ عالم بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم تمہیں وقت بتا دیں گے, آ جانا. اور جو دہلی میں درباری مولوی تھے انہیں جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ بتاؤ بھی اس سے بحث کرنی ہے. تو انہوں نے کہا حضور والا ان کے پاس تو بڑا علم ہوتا ہے اور یہ تو بڑے پڑھے لکھے اور ایسے گھاگ ہوتے ہیں, آپ کو اگر بحث ہی کرانی ہے تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں شاہ اسحاق, ان کو کہیے وہ بات کریں. شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا علم اللہ نے دیا تھا اور بہت لوگوں نے حضرت سے پڑھا. حدیث کی ہر کسی کی سند حضرت سے جاتی ہے اور ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے نانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنی ساری کتابیں, اپنا گھر اپنے اس نواسے کو دے دیا اور فرمایا ہمارے باپ تم ہماری جگہ پہ ہوگے. اور حضرت کبھی کبھی ہنستے تھے اور فرماتے تھے کہ حدیث مجھ سے اسحاق لے گیا اور فقہ اسماعیل لے گیا اور عربیت لغت یہ مفتی صدر الدین لے گئے. یہ سب حضرت کے شاگرد تھے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. تو حضرت ان پہ ایک طرح سے فخر فرماتے تھے کہ ہمارے شاگرد اتنے اچھے پڑھے لکھے. شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ساری خوبیوں کے ساتھ ایک چیز قدرتی طور پہ تھی کہ حقلاتے تھے بولنے میں. تو شاگرد سمجھتے تھے ایک قدرتی چیز ہے, اب یہ کوئی عیب بھی نہیں, یعنی اس معنی میں کہ اب آدمی کیا کرے اس چیز کا. تو انہوں نے نام دیا شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس وجہ سے نہیں کہ وہ سمجھتے تھے بڑے عالم ہیں, اس وجہ سے کہ یہ ہکلائیں گے اور پادری کے مقابلے میں ہار جائیں گے. تو مغلوں پر حکومت پر جو اثر ہے کہ حضرت کا خاندان اتنا زبردست اور اتنا علمی ہے, یہ اثر ختم ہو جائے گا. تو یہ جو روز روز تعریفیں ہوتی ہیں اس خاندان کی اور اس خاندان کے لیے تحائف اور یہ چیزیں بھیجی جاتی ہیں وہ سب ہماری طرف ہو جائیں گی, جان چھٹے گی. یہ تھی اصل بات. مرض اصل میں یہ تھا, نام حضرت کا دے دیا. تو جب بادشاہ کی طرف سے پیغام آیا تو حضرت کے کچھ شاگرد تھے مفتی عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ, انہوں نے کہا حضرت آپ تو بڑی شخصیت ہیں, وہ پادری آپ سے کیا بات کرے گا, ہم بات کریں گے. تو حضرت نے فرمایا نہیں, میرا نام آیا ہے, میں ہی جاؤں گا. جب زیادہ اصرار ہوا تو حضرت نے فرمایا بھی غیرت کے خلاف ہے ہماری, عیسائی آئے بات کرنے اور ہم اپنے شاگردوں کو بھیج دیں, یہ تو اسلام کا دفاع کا وقت ہے, ہم خود جائیں گے. بحث ہوئی, خیر جب پادری ہار گیا تو قصہ مختصر یہ باہر نکلے. تو دہلی کے علماء بھی تھے, بادشاہ نے بڑی قدر افزائی کی, شاہ عالم بادشاہ نے, اور اس نے بڑی تعریف کی حضرت کی اور بتایا کہ آپ کے خاندان سے یہی توقع تھی, آپ لوگ اتنے پڑھے لکھے ہیں اور ہر طرف آپ کا ڈنکا ہندوستان میں بج رہا ہے. تو حضرت نے باہر نکل کے دہلی کے علماء نے کہا کہ شاہ صاحب ماشاءاللہ علم تو آپ کا پہلے بھی بہت ہم نے سنا اور دیکھا اور آپ سے استفادہ کیا, لیکن یہ تورات کے اتنے حوالے اور انجیل کے یہ کہاں سے, یہ تو نہیں پتا تھا کہ آپ نے بھی پڑھا ہے. تو حضرت نے فرمایا دہلی کے علماء سے, فرمایا تم نے میرا نام کیوں دیا اس پادری کے مقابلے میں, اور تمہارا یہی خیال تھا نا کہ اسحاق ہار جائے گا. تو اگر میں ہار جاتا تو لوگ یہ نہ کہتے کہ اسحاق پادری کے مقابلے میں ہار گیا ہے, لوگ یہ کہتے کہ اسلام عیسائیت کے مقابلے میں ہار گیا. فرمایا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ جو تم پوچھتے ہو تورات کا, تو جب انگریز آئے تھے ہم اس وقت چھوٹے بچے تھے,
جب ہوش سنبھالا تو ہمارے نانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ہمیں تورات پڑھائی اور انجیل پڑھائی، اور ہم سے فرمایا کہ میرے بچوں پہلے تمہیں کفر پڑھاتا ہوں، دیکھو کیا کیا شرارتیں ہیں، پھر تمہیں قرآن پڑھاؤں گا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ حق کس طرح غالب آتا ہے اور باطل چیزیں کیا۔ فرمایا تو اس وقت ہم نے پڑھ لی تھی۔ اس لیے اب بھی قرآن پاک کو جو سمجھنا ہے نا، حقیقتاً اس بائبل کو کبھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک اس میں کہاں کہاں کیا چیز۔ ما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ اب اگر کسی کو بائبل کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا تو یہاں آ کے سوچتا ہے کہ کون کہتا ہے کفر کیا۔ تو جو اسلام کی خدمت ہے، کرنے کا کام ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے اور جو بائبل میں چیزیں آئی ہیں قرآن نے کہاں کہاں اسے رد کیا ہے، یہ بھی کوئی کام کرے، اگرچہ بہت کم ہوا ہے لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ جنت کمانی ہو تو امریکہ میں آ جائے، یہاں مسلمانوں پہ اور غیر مسلموں پہ محنت کرے، کسی طرح یہ نسل جو ہے نا اگلی آ رہی اسے کیش کراؤ، کسی طرح ان کا دین اسلام بچ جائے، اسلام پہ اعتماد بحال ہو جائے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح یہ اگر کوئی نہیں پڑھا ہوا بائبل تو پھر مشکل ہے چیزیں سمجھنی۔ یہاں اللہ نے فرمایا ما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ کفر سے مراد انہوں نے جادو لیا۔ اب دیکھیں گے ان آگے کی آیات میں کئی جگہ یہ جادو جو ہے اللہ اسے کفر فرما رہے ہیں، تو یہاں پر اگر کفر مراد صرف جادو مراد دیا جائے تو پھر ترجمہ یوں بنے گا کہ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ وہ جو شیطان تھے انہوں نے جادو کیا۔